جی، اب جن اسٹوڈنٹس کے پاس موبائل ہوتا ہے اور ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی پراپر لیپ ٹاپ نہیں ہوتا یا ان کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر نہیں ہوتا، تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے موبائل سے میکسیمم جو بینیفٹ گین کرنا ہے اپنے ایڈس کو رن کرنے کے لیے، وہ کیسے گین کرنا ہے۔ تو یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے نا، اس میں پلے اسٹور سے آپ نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایڈز مینیجر، جو ایڈز پڑا ہوا ہے نا، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ایک پڑا ہوا اپلیکیشن، یہ ایڈز کے نام سے، یہ بیسیکلی ایڈز مینیجر کی ایک ایپ ہے جو کہ آپ کو مل جائے گی پلے اسٹور کے اوپر۔ آپ نے جناب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ایڈز مینیجر کو انسٹال کر لینا ہے اب پلے اسٹور سے، دین اس کو کلک کیجیے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ایڈز مینیجر ہے، یہ بیسیکلی آپ کا جو فیس بک ہے، آپ کا جو فیس بک ہے، اس فیس بک کے ایڈز مینیجر کے ذریعے آپ اپنی جو کیمپینز واٹس ایپ کی یا آپ جو باقی آپ کیمپینز آپ نے سیکھی ہیں ساری کی ساری، جو بھی آپ کیمپینز اس میں آپ رن کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیمپینز آپ کو اس ایڈز مینیجر کے اندر شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں نے کھولا تو یہ میری جتنی بھی کیمپینز میری رن ہو رہی ہیں، رن ہو چکی تھی کافی زیادہ، جو بھی کیمپینز ہماری چل رہی ہوتی ہیں پرسنل یا ادارے کی جو بھی ہیں، وہ یہاں پہ کیمپینز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اب دیکھیں یہ لکھا آ رہا ہے ٹیسٹ کمپلیٹیڈ، لیڈ کمپلیٹیڈ، اگین کمپلیٹیڈ، سیکھو پاکستان کمپلیٹیڈ، 4 لائکس کمپلیٹیڈ۔ یہ وہ کیمپینز ہیں جو اپنا ڈیوریشن پورا کرنے کے بعد مکمل ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو اپنی جو کیمپین ہے اس کا سٹیٹس چل جائے گا پتا کہ یار کہ وہ کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا وہ رن ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ابھی یہ جو کیمپین پارک 2 ہے یہ ان ایکٹیو آ رہی ہے، یہ جو D1 کاپی 3 ہے ان ایکٹیو آ رہی ہے، منی اے سی کی کیمپین میری ان ایکٹیو آ رہی ہے، اسمارٹ لنکس یہ میرا پرسنل کلائنٹ ہے، اس کی کیمپین ابھی ان ایکٹیو آ رہی ہے۔ اب ان ایکٹیو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ کی جو کیمپین ہے آپ نے اس کو عارضی طور پہ چھٹی پر بھیج دیا ہے، یاد ہے نا میں نے آپ کو سکھایا تھا وہ جو اس کو آپ نے، میں نے کہا تھا کہ آپ یہ ٹک کر کے تو اس بلیو بٹن کو آپ کلک کر دیں گے تو آپ کی کیمپین آف ہو جائے گی، جو ہم نے سیکھا تھا سارا۔ تو جو وہ کیمپین آپ کی آف ہوئی ہوتی ہے نا، وہ یہاں پہ آپ کو ان ایکٹیو نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو مکمل ہوگی ہے وہ کمپلیٹڈ، اور جو آپ نے چھٹی پر بھیج دی ہے وہ ان ایکٹیو کے نام سے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا یہ دیکھیں انگیجمنٹ کیمپین میں نے بھی بند کی ہوئی ہے، یہ نیو فارمز میں نے بند کی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، یہ کیمپین ایک ہماری ویکینسی جو اناؤنس ہوئی تھی اس کی ہماری جو ہے وہ ایڈ دیا تھا وہ مکمل ہو گیا، ریسنٹلی کمپلیٹڈ۔ ٹھیک ہے جی، وہ مکمل ہو گیا۔ یہ ابھی کیمپین چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی ہماری ان رن ہے، چل رہی ہے یہ والی کیمپین۔ اچھا اب اس میں سب سے اوپر دیکھیے گا، یہاں پہ 2 ڈے لکھا ہوا ہے، اسے آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ جو لائف ٹائم کو کلک کریں گے تو آپ کو جناب چل جائے گا پتا کہ ٹوٹل آپ کے پیسے کتنے خرچ ہوئے ہیں اس کیمپین کے اوپر۔ ٹوڈے کو کلک کریں گے تو چل جائے گا پتا آپ کو کہ آج کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، یسٹرڈے کا اسی طریقے سے، کل والا، لاسٹ 7 ڈیز، لاسٹ 30 ڈیز، دس ویک، دس منتھ، اینڈ کسٹم ڈیٹ رینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی من پسند کوئی ڈیوریشن سیٹ کر لیں، اس خاص دورانیے میں کتنے پیسے خرچ ہوئے اس کا یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو یہ آپ کی جو 2 ڈے ہے جو لکھا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آل پیجز لکھا آ گیا۔ اگر آپ اسے کلک کریں گے اور آل پیجز کی بجائے آپ یہاں سے اپنا کوئی ایک پیج سلیکٹ کر لیں گے تو خود صرف اسی پیج کی کیمپین آپ کو نظر آئے گی، باقیوں کی نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ میں نے ڈیفرنٹ پیجز جو ہے رن کرنے ہوتے ہیں ادارے کے بھی اور اپنے کلائنٹس کے بھی، سو میں یہاں پہ میں نے آل پیجز کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی خاص ایک پیج کو سلیکٹ کیا تو اسی کیمپین کے نتائج یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی کیمپین کے مین جو ایڈز مینیجر میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی کیمپین ہے وہ کیسے پرفارم کر رہی ہے، بیسک اس کا جو سارا آپ کو مل جائے گا۔ اچھا اس کے بعد اب یہ کوئی کیمپین ہے لائک یہ نیو کیمپین جو کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کو چلیں یہ جو 2021 کی جو کیمپین ہے اس کو کلک کر لیتے ہیں۔ یہ جو 3 ڈاٹ آپ کو بنے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اسے میں نے کلک کیا تو اب یہ ایکٹیو اور بلیو آئیکن میرا کھلا آ گیا۔ اگر میں اس کو بلیو والے آئیکن کو دبا دوں گا تو میری یہ کیمپین چھٹی پر چلی جائے گی، جیسے آپ کو سکھایا کہ چھٹی پہ آپ نے کیسے بھیجنی ہے، تو یہاں سے بھی آپ اپنی کیمپین کو بریک پہ چھٹی پہ بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیچے آپشن آ گئی ہے ایڈٹ بجٹ کی، اسے میں کلک کرتا ہوں۔ اگر میری کیمپین جو ہے وہ ڈیلی کے جو بھی میرا بجٹ چل رہا ہے، میں اس بجٹ میں کوئی چیز چینج کرنا چاہتا ہوں کچھ بھی،
تو میں اپنی اس کیمپین کے بجٹ کو پلس دبا کے زیادہ کر سکتا ہوں، مائنس دبا کے کم کر سکتا ہوں۔ جب میں اس کو پلس دباؤں گا یا مائنس دباؤں گا میرا بجٹ کم زیادہ ہوگا، تو ساتھ میں اس کے بعد مجھے سیو کی آپشن آئے گی اور میں اس آپشن کو کلک کر کے اپنے ڈیلی کے بجٹ کو یہاں سے چینج کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بڈ اسٹریٹجی آپ نے ساری سیکھی ہے، لوئسٹ کاسٹ کی، کاسٹ کیپ کی اور بڈ کیپ کی، آپ اپنی کیمپین کی بیسک جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ مین جو آپ کا ڈیش بورڈ ہے اس پہ جناب عالی آپشن آپ کو ملتی ہے کریٹ ایڈ کی اور کمپیئر کی۔ ابھی ہم کمپیئر کو کلک کر لیتے ہیں۔ کمپیئر کو کلک کریں گے تو یہاں پہ جناب اس کی جو ہے وہ ہمارے ڈیفرنٹ جو ایڈز چل رہے ہوں گے ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اس نے لکھا کہ جو آپ کی جو پہلی کیمپین چل رہی ہے نا جی، یہ 2 ڈے ہے، آج کی پرفارمنس کیا ہے؟ کہتا ہے جی 26 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، ایک بندے کی کاسٹ پڑی ہے ہمیں 5.44 کی، کیمپین کا نام لیڈ جنریشن تھا اور اس کا بجٹ ہمارا یہ تھا 225 روپے تھا، 7 ڈے کلک اور 1 ڈے ویو۔ یہ جو ہے ایک آپشن ہے اس کے اندر جس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا جو ایک دن کے اندر جو ہے وہ کیا اس کے نتیجے آئے ہیں، اس حساب سے یہ سارے کا سارا اس نے پیٹرن بنایا ہوا ہے۔ ریچ کتنی ہوئی ہے جی؟ آج یہ 1902 لوگوں تک کیمپین پہنچی ہے۔ امپریشنز کتنے آئے ہیں؟ امپریشنز مین کہ کتنے بندوں نے اس کو آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہوئے جب اس کو سکرول کیا تو سکرول کرتے ہوئے اس کے اوپر فنگر کتنے بندوں نے لگائی، آپ سمجھ لیجیے کہ اسے امپریشن کہتے ہیں۔ بیسیکلی اصل چیز ریچ ہی ہوتی ہے کہ کتنے بندوں کے موبائل میں پہنچی ہے۔ اچھا 1942 بندوں کے موبائل میں اسے پہنچایا گیا، 1902 بندوں کے موبائل میں یہ پہنچی، 40 بندوں کا موبائل جو تھا آپ سمجھ لیں کہ آف تھا تو اس پہ یہ پہنچ نہیں سکی۔ تو جب آپ کی کیمپین رن کی گئی تو 1902 لوگوں کے موبائل میں کامیابی کے ساتھ یہ پہنچی۔ کوالٹی رینکنگ ابھی ایک دن کے حساب سے اس کی کوئی کوالٹی رینکنگ نہیں شو ہو رہی کیونکہ ایک دن کی رینکنگ نہیں ہوتی، کم سے کم 24 گھنٹے کے بعد رینکنگ اب ملتی ہے کہ آپ کی کیمپین نے کیسا پرفارم کیا ہے۔ ایک رینک آئے گا تو وہ کم پرفارم کیا ہے، 2 آئے گا تو اور کیا ہے، 3 آئے گا تو اور زیادہ کیا ہے۔ نارملی اچھی کیمپین جو ہے وہ 4-5 رینکنگ کے اندر آتی ہیں۔ 3 رینکنگ بھی کیمپین بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ انگیجمنٹ ریٹ رینکنگ یہ بھی ہمیں شو نہیں ہو رہا۔ کنورژن ریٹ رینکنگ ابھی شو نہیں ہو رہا۔ اب تک کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ 141 شو ہو رہا ہے۔ یہ کیمپین کب ختم ہو رہی ہے؟ 16 کو ختم ہو رہی ہے۔ اسکیجول اس کا کیا ہے؟ 29 کو شروع کی تھی، 29 جنوری کو، 16 فیب کو ختم کرنی ہے۔ فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیمپین جو ہے اس نے کتنی فریکوینسی کے ساتھ اپنے کسٹمرز کی اٹینشن دی ہے۔ تو یہ ایک خاص ٹول ہے۔ 1.2 جو ہے وہ ایک اچھی فریکوینسی ہوتی ہے، مطلب 1 سے اوپر فریکوینسی اچھی فریکوینسی ہے اور 1 سے نیچے جو ہے وہ گندی فریکوینسی ہے، اس میں اچھا رزلٹ نہیں آتا۔ 0.5 کا رزلٹ بھی ٹھیک ویسے ہوتا ہے، 0.5 سے اوپر کا رزلٹ اچھا ہے، 1 سے اوپر کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یونیک کلکس ابھی 75 جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کی جو یہ کیمپین ہے اس کے اوپر کلک کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلکس آڈینس کون سی ہے؟ آپ کے مین اور وومن ہے۔ کتنی عمر کے بندے ہیں؟ اتنی عمر کے بندے ہیں۔ لوکیشن کون سی ہے؟ آپ کو ساری جو سکھائی تھی کہ لوکیشن کیا ہوتی ہے وہ نیچے لکھی آ گئی ہے۔ پلیسمنٹ میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آٹومیٹک پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے، مینول کیا ہوتی ہے، تو یہ ساری کی ساری اس کیمپین کی ڈیٹیلز جو ہے آپ کے سامنے لکھی آ گئی یہاں پہ۔ اس طریقے سے یہاں سے آپ اپنی کیمپینز کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں شو ہو رہی ہیں۔ اب میں اس کو کیمپین کو یسٹرڈے کے اوپر کنورٹ کرتا ہوں تو اس کے نتائج دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میں یسٹرڈے کی بات کرتا ہوں تو اب اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو کیمپین ہے اس کی جو یہ اماؤنٹ اسپینڈ ہوئی کل، اتنے لوگوں تک یہ پہنچی، یہ تمام چیزیں کل کے حوالے سے آ گئیں۔ اب جب یہ میری کیمپین مکمل ہو جائے گی تو تب وہ اس کو کوئی رینکنگ دے گا۔ یہاں پہ رینکنگ نہیں آ رہی، رینکنگ نارملی وہ شو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ جب کیمپین ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد رینکنگ وہ آپ کو جو ہے وہ شو کرتا ہے، تو باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے آپ کسی اپنی جو کیمپین ہے اس کی تمام چیزوں کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آگے کیمپینز آ گئی ہیں، یہ اس کی اگلی کیمپینز آپ کو شو ہو رہی ہیں۔ جو بھی کیمپینز میں نے یہاں پہ رن کی ہوئی ہیں میں اپنی ان کیمپینز کو یہاں پہ آ کے دیکھ سکتا ہوں، جو ایکٹیو ہیں وہ چل رہی ہیں، ریسنٹلی کمپلیٹڈ مکمل ہو چکی ہیں۔ انیکٹیو والی کیمپینز کو میں نے چھٹی پر بھیجا ہوا ہے اور یہ بھی انیکٹیو آپ کو شو ہو رہی ہے، میں نے چھٹی پہ سے بھیج دیا ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھیں انیکٹیو شو ہو رہی ہے، چھٹی پہ بھیج دیا ہوا ہے۔ جب دل میرا کرے گا تو میں اس کو چھٹی سے واپس بلا لوں گا، جیسا کہ میں نے آپ کو سکھایا تھا آپ کے لیکچرز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ یہاں پہ اپنی کیمپین کی جو پرفارمنس ہے اس کو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اب یہاں پہ آپ کے جناب سامنے کریٹ ایڈ کی آپشن آ رہی ہے، دیکھیں یہ پلس لکھا ہوا ہے، اس پلس کو میں نے کلک کر دیا تو آپ یہاں سے اپنی کیمپین بنا سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے کیمپین ڈیزائن جب کریں گے اس کے اندر آپ کی پوسٹ انگیجمنٹ یا ویڈیو ویوز کی کیمپین، ویب سائٹ ٹریفک کی کیمپین، ریچ کی کیمپین، ویب سائٹ کنورجن کیمپین، میسیج کیمپین، لائک کیمپین یا ایونٹ ریسپانسز کی کیمپین، جو ساری کی ساری آپ یہ سیکھ چکے ہوئے ہیں یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل انگیجمنٹ کی کیمپین کو میں کلک کرتا ہوں اس ایرو کے آگے تو میرے آگے ایک نئی ونڈو کھل جائے گی۔ اس نئی ونڈو کے اندر جا کے آپ نے کریٹ پوسٹ کو کلک کیا تو یہاں پہ اب آپ ان میں سے کوئی پوسٹ جو نیچے آپ کے یہ پڑی ہوئی ہیں، جو کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کیسے آپ نے ان کو اپنے اس پیج کے اوپر مینیج کیا تھا، جوڑ دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لیکچر کیا تھا یوٹیوب کی کیمپین کرنے کا، تو یہ وہ جو کیمپینز کی پوسٹ تھیں وہ ہم نے جو ٹیگ کی تھی، جا کے ہم نے اپنے پیج کے ساتھ ان کو نتھی کیا تھا، جوڑ دیا تھا، وہ کیسے کیا تھا، تو وہ یہ ساری کیمپینز یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے آپ جو اس کیمپین کو کریٹ پوسٹ کر سکتے ہیں، میں اسے کریٹ کرتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہوگا میرے بچوں کہ یہاں سے اگر آپ اس کیمپین کو کرو گے نا تو یہاں سے کیمپین آپ کی بند تو جائے گی موبائل سے، لیکن یہ اب دیکھیں نیچے آ رہا ہے جی آپ نے یہاں پہ کیا لگانا ہے، آپ یہاں پہ جو آپ کا کوئی بھی فوٹو ہے آپ کے موبائل میں رکھی ہوئی اس کو کلک کر دیتے ہو تو یہاں پہ ہو جائے گا، لیکن اس سے جو ایڈز مینیجر کے تھرو جو آپ یہاں پہ کیمپین بناؤ گے، دیکھیں اب آپ نے پیچھے کلک کیا تو پیچھے اس نے کہا جی یہ پوسٹ ہے اس کو لگاؤ، اور لیکن جب ہم اسے پلس پہ دبانے کے بعد ہم نیو کیمپین کے اندر گئے، یہاں آ کے ہم نے پوسٹ انگیجمنٹ کی کیمپین کو کلک کیا تو دیکھیں کیا ہوا، اس نے مجھے شو تو کر دیا ہے آگے ساری ڈیفرنٹ چیزیں، لیکن وہ جو اس نے مجھے شو کیا جب میں نیکسٹ کے اوپر گیا ہوں کریٹ پوسٹ میں تو کیا ہوا ہے، وہ یہ جو پوسٹ میری تھی نا ایڈ ہوئی میرے پیج پہ یا نتھی ہوئی، یا میں نے جو ان کو میں نے باؤنڈ کیا ہوا تھا اپنے پیج کے ساتھ، وہ آگے مجھے شو نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے بھائی کوئی نہ کوئی امیج لگا لو، یہ میں نے شو نہیں کرنی۔ اذان ہو رہی ہے جی، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا اذان کا ذرا احترام کیا سر اس لیے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کی جو کیمپین یہاں پہ کریٹ پوسٹ کو کلک کرنے کے بعد آتی ہے تو اب وہ ہو یہاں پہ اگر ہم موبائل میں ایڈز مینیجر یوز کرتے ہیں تو وہ ٹیکنیکل فیسلٹیز جو پراپر ساری کی ساری آپ نے سیکھی تھیں اپنے سارے اس 2 ماہ کے کورس کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ تمام ٹیکنیکل فیسلٹیز، وہ تمام ٹیکنیکل چیزیں، وہ تمام باریکیاں، وہ تمام پلیسمنٹ، وہ تمام ٹارگیٹنگ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے نہ تو آپ کو جو آپ کا ٹارگیٹنگ میٹر ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا، نہ ہی یہاں پہ آپ کی کیمپین کی جو ایگزیکٹلی باریک باریک چیزیں ہیں جو ساری کی ساری ہم نے وہ جو 3 ایڈ سیٹس ہم نے مکمل کیے تھے، اس ایڈ سیٹ کے اندر ہم نے کتنا زیادہ جو باریک باریک کام کیا تھا وہ یہاں پہ آپ کو وہ تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں مل رہی۔ سو آپ ایڈز مینیجر کو کیمپین بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہاں سے کیمپین بنائیں گے تو آپ کی ایک سادہ ایسی آرڈینری کیمپین ڈیزائن ہو سکتی ہے جو گھر بیٹھ کے کوئی عام بچہ یا عام بندہ تھوڑا بہت جس کو یوز کرنا بھی آتا ہے یا جس کا دماغ اچھا کام کرتا ہے تو وہ اسے ڈیزائن کر لے گا، لیکن وہ جو کیمپین یہاں سے آپ ڈیزائن کریں گے نا وہ پروفیشنل نہیں ہوگی۔ پروفیشنل کیمپین ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو وہ سارے کا سارا پروسیس کرنا پڑے گا جو کہ آپ نے ان 2 مہینے میں سیکھا ہے۔ یہاں پہ آپ ایڈز مینیجر کے تھرو جس فیسلٹی کو گین کر سکتے ہیں وہ صرف یہ فیسلٹی ہے کہ آپ اپنی کیمپین میں جو آپ کی کیمپین کے نتائج ہیں وہ کیا چل رہے ہیں، آپ ان نتائج کو یہاں پہ دیکھ سکیں۔ اس کے سوا آپ یہاں پہ کوئی خاص کام نہیں کر سکتے، بالخصوص نئی کیمپین تو آپ یہاں پہ نہیں بنائیں گے اور ہرگز بھی نہیں بنائیں گے، بیکاز وہ پروفیشنل نہیں ہوگی، نان پروفیشنل ہوگی۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ ڈیفینیٹلی ہو گیا ہوگا کہ یار وہ جو سب کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ تو کس قدر مفصل اور کتنا تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا جو ہے نا وہ سادہ سا عام سا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سمپل اپنی کیمپین کے نتائج کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا اب اس میں ایک کام آپ کر سکتے ہیں وہ دیکھ لیجیے گا، وہ کیا ہے، یہ ڈاٹ پر نے کلک کیا ہے، ایڈٹ بجٹ جو ہے میں نے آپ کو سکھا دیا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایکٹیو آپ یہاں سے اپنی کیمپین کو چھٹی پہ بھیج سکتے ہیں، یہ 2 کام یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے سوا آپ یہاں پہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ جناب اگر آپ اپنی اس کیمپین کا جو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، جو آپ کو میں نے ایڈ اکاؤنٹ بنانا سکھایا تھا، آپ اپنے ایڈ اکاؤنٹ کا اگر بل پے کرنا چاہتے ہیں
تو یہاں سے اگر تو آپ کے اوپر بل جو ہے وہ ڈیو ہو چکا ہوگا تو یہ بلنگ کو آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے اپنے ایڈ کا جو بل ہے وہ پے کر سکتے ہیں. میرا بل مطلب جو ہے وہ چونکہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میری کیمپینس زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ جو بھی بل شو کرتا ہے 15-20 ہزار روپے کا، یہ آپ کے جو اکاؤنٹ میں ڈیفینیٹلی 1000-2000 تک ہوگا. تو یہاں پہ چونکہ زیادہ کیمپینس رن ہو رہی ہوتی ہیں تو سو بل بھی زیادہ بن رہا ہوتا ہے. اینی ویز اب یہاں سے اب کیا کریں گے کہ آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں بلنگ کو کلک کرتے ہیں، اگر تو آپ کی کیمپین آپ کے بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے رک جائے، فیس بک آپ کے پیمنٹ آپ کو بھیجے بل کی، جو کہ نارملی شروع میں وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بھیج دیتا ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں، تو کیا ہوگا، فیس بک آپ کے اکاؤنٹ کو بند کر دے گا. بند کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلاک کر دے گا. جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے وہ اکاؤنٹ کو کھولے گا نہیں. اور یہاں پہ لکھا آئے گا ان ایکٹیو اکاؤنٹ، اور ساتھ ہی یہاں پہ اسی پیج کے اوپر جہاں بلنگ لکھا آ رہا ہے اس کے نیچے لکھا آئے گا پے ناؤ. جب آپ پے ناؤ کو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے وہ جو پیمنٹ میتھڈز ہیں جو کہ سارے ہم نے سیکھے تھے، جو ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو نتھی کرنا ہے، جوڑنا ہے اپنے بینک کے ساتھ، تو وہ سارا جو پیج ہے جو آپ نے اپنے ایڈز مینیجر میں پروفیشنل سیکھا تھا وہ یہاں پہ کھل جائے گا. پے ناؤ کے بعد وہ جب پیج کھلے گا تو وہاں پہ آپ نے اماؤنٹ انٹر کرنی ہے، جو آپ کی اماؤنٹ ہے آپ نے پے بل کرنا ہے، اور آپ کا بل جو ہے وہ پے ہو جائے گا. اب اس میں اور اس میں ایڈز مینیجر جو ہم نے پروفیشنل کیا اس میں زمین آسمان کا جو فرق باقی ہیں، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اس بلنگ کے اندر آپ صرف تب بل پے کریں گے جب آپ کا بل کی وجہ سے اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہو. لیکن جو آپ کا کمرشل ایڈز مینیجر ہے جو سارا آپ نے سیکھا ہے، اس کے اندر آپ کا بل چاہے 3 گھنٹے کا بھی ہے آپ پے کر سکتے ہیں، 12 گھنٹے کا بھی آپ پے کر سکتے ہیں، مطلب جس وقت مرضی آپ چاہیں آپ وہاں سے اپنا بل پے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں چونکہ یہ ایک نان پروفیشنل جو ہے یہ ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس فیسلٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر اکاؤنٹ بند ہو تو آپ یہاں سے بلنگ میں جا کے اپنا ایڈ پے کر سکتے ہیں. جی اس کے علاوہ تو ہم نے اس میں جو چیز سیکھی ہے جناب وہ یہ سیکھی ہے کہ یہ صرف ہماری کیمپین کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ ہماری کیمپین کس طرح رن ہو رہی ہے، کیا نتائج دے رہی ہے، ایکٹیو ہے کہ نہیں ایکٹیو ہے، مکمل ہوئی ہے کہ نہیں مکمل ہوئی ہے، کتنا خرچہ آیا ہے اب تک. آپ کا جو کلائنٹ ہے یہ کویسچن جو ہے وہ کیا تھا لاہور سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ہم سے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے ہم سے پوچھتے ہیں یار کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. تو وہ جو آپ کا کویسچن تھا یہ اس کا بھی آنسر آپ کو مل جائے گا یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ نے جب آپ کے سامنے یہ لکھا آ رہا ہے نا کیمپین کے سامنے کہ کوسٹ پر لیڈ کتنی آئی ہے 4 روپے 60 پیسے، کتنی اماؤنٹ اسپینڈ ہوئی ہے 69 روپیز اسپینڈ ہوئے ہیں. اب آج تک یعنی کہ آج کے دن میں نے جو کیمپین اپنی یہ شروع کی ہے تو اس کے اوپر اتنے پیسے میں نے خرچ کیے ہیں. سو یہ کل کی کیمپین ہے، یہ یسٹرڈے اوپر دیکھیں سب سے اوپر یسٹرڈے لکھا آ گیا. اب اس کو میں اگر ٹوڈے کر دوں گا، آج کر دوں گا تو دیکھیں آج کے اندر کتنے پیسے خرچ ہوئے، تو یہ آگے جی آج کے دن اب تک میں نے 150 روپے لگا دیے. ٹھیک ہے، اب یہ 150 روپے 200 روپے 300 روپے 1000 روپے اور 2000 روپے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو میری کیمپین پہ خرچ ہو رہی ہے. تو میں اپنے کلائنٹ کو ڈیٹ وائز آج کل پرسوں دیکھیں یہ ٹوڈے میں جا کے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسے لائف ٹائم کر دیں گے تو ٹوٹل بجٹ آ جائے گا کہ اس کے آپ کے اوپر اس کیمپین کے اوپر آپ نے کل کتنے پیسے لگائے، آج کتنے لگائے، کل کتنے لگائے، 7 ڈیز میں کتنے لگائے، 30 ڈیز میں کتنے لگائے، ہفتے میں کتنے لگائے، منتھ میں کتنے لگائے. کسٹم ڈیٹ رینج کے اندر جا کے میں سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ کسی مخصوص 2 4 5 7 8 10 دن کی سلیکشن جب میں ڈیٹ کی کروں گا تو اس میں میں نے اس کیمپین کے اوپر کتنے پیسے خرچے. سو میرا کلائنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے میں اسے گائیڈ کروں گا کہ سر آپ کی جو کیمپین تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ چلانا شروع کی تھی اس کیمپین کا آپ کا بجٹ جو تھا وہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر پراپر لگا دیا ہے، اتنا اس پہ ایکسپینس کیا ہے، اتنی اس کے نتیجے ہمیں ملے ہیں، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہاں سے وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی اپنی کیمپینز کی ڈیٹیلز کے حوالے سے. سی مور پہ کلک کرتے ہیں. جی سی مور کو میں نے کلک کیا تو اب دیکھیں یہاں پہ میرے سامنے ایک چارٹ کھل گیا ہے. یہ جو چارٹ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. اس کیمپین کے اندر ٹوڈے کیمپین وہی ٹوڈے ہے، یسٹرڈے ہے، یہ تمام چیزیں وہی رہیں گی. کہتا ہے اتنے پیسے خرچ ہوئے، 2000 بندوں تک پہنچی. ٹھیک ہے، 2053 لوگوں کے موبائل میں پہنچانے کی کوشش کی گئی، کچھ بندوں کے موبائل سمجھ لیں کہ بند تھے تو 2007 لوگوں کے موبائل میں میری کیمپین پہنچی.
اس کے بعد لسٹ ویو کہتا ہے اتنے پیسے جو میں نے خرچ کیے یہ 117.50% زیادہ ہے میرے کل کے پیسوں سے. پیپل ریچ 127% زیادہ لوگوں کے پاس آج میری کیمپین پہنچی ہے. امپریشنز اتنے % زیادہ ہوئے ہیں. ابھی جو اپ ایرو اور گرین آ رہا ہے نا اٹ مینس کہ میری کیمپین آج زیادہ بندوں کے پاس گئی ہے کل کے نسبت. ٹھیک ہے. اور نیچے جو آ رہا ہے نا پوسٹ شیئرز یہ ہے کہ میری اس کیمپین کو آج کتنے بندوں نے آگے شیئر کیا. ایک نے کیا ہے. پوسٹ ری ایکشنز یعنی کہ میری پوسٹ کے اوپر کتنے بندوں نے کمنٹ کیا ہے, تو 5 بندوں نے آج میری پوسٹ کے اوپر کمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چارٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو کیمپین ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے, اس کی پرفارمنس کیا ہے, اسے کہتے ہیں چارٹ. تو یہ بیسک چارٹس ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے. اگرچہ جو آپ کا کمرشل جو آپ نے چارٹ سیکھے تھے وہ اس سے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری مفصل تھے, ڈیٹیل میں تھے, تو وہ یہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے. لیکن موٹی چیزیں بیسک چیزیں یہاں سے بھی آپ اپنے کلائنٹ کو دکھا سکتے ہیں کہ سر دیکھیں یہ پیسہ خرچ ہوا, یہ لوگ پہنچے, اتنی ریچ آئی. جو سرگودا سے کویشچن کیا تھا 2 اسٹوڈنٹس نے کہ سر ریچ جو ہے وہ اپنے ہم کلائنٹ کو کیسے بتائیں گے, تو وہ یہ سر ریچ ہے جی اس طریقے سے آپ یہاں پہ اپنے کلائنٹ کو بتائیں گے دیکھیں اتنے بندوں کے پاس ایڈ آپ کا پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جو کیمپین ہے اس کے چارٹ کے حوالے سے یہاں سے آپ اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کہ اتنے بندوں کے پاس پہنچا, اتنے پیسے ہمارے خرچ ہوئے. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے ایڈز مینیجر کو یوز کر سکتے ہیں. اوپر ایک بیل کا نشان بنا ہوا ہے, اسے آپ کلک کر لیں گے تو یہ خالی آ رہا ہے. یہ خالی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا گیا. اگر مجھے کوئی نوٹیفیکیشن بھیجا جائے گا جیسے کہ میرے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے, بین کر دیا گیا ہے, بلاک کر دیا گیا ہے پیمنٹ شیمنٹ نہ دینے کی وجہ سے, تو یہاں پہ مجھے ایک میسیج آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ کوئی میسیج نہیں ہے, اٹ مینس کہ میرے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں بھیجی ہے ایڈز مینیجر نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طریقے سے آپ اپنی جو ایڈ مینیجر ہے اسے یوز کر سکتے ہیں. یہ نیچے پلس کا نشان ہے, یہ بھی نیو کیمپین کے لیے ہے. اسے میں اگر کلک کرتا ہوں تو وہی کریٹ کیمپین جو میں نے پہلے آپ کو بنا کھول کے دکھائی تھی وہ کھل جائے گا. لیکن یہ نان پروفیشنل طریقہ ہے, لہٰذا یہاں سے آپ نے ہرگز بھی کیمپین کو نہیں بنانا. ٹھیک ہے. صرف آپ نے کیمپین کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اس کو یوز کرنا ہے, اس کے سوا آپ اس کو یوز نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ کا ایڈ مینیجر جو آپ دیکھتے ہیں اپنے, تو یہ جناب علی آپ کا جو ایڈز مینیجر تھا جو کہ آپ کے پاس آپشن ہے اپنے موبائل کے اندر اینڈرائڈ کے اندر یوز کرنے کی, اور میکسیمم جو چیزیں آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہوتی ہے پیج مینیجر کی, ایک اور آپشن ہوتی ہے اس کے علاوہ مزید ایڈز مینیجر کی, لیکن وہ اتنی زیادہ اس میں چیزیں یا فنکشنز کم ہوتے ہیں کہ ان کو موبائل کے اندر انسٹال کر کے صرف میموری جو ہے نا وہ ضائع کرنے والی بات ہے. بیسیکلی ہم نے آج کے جو یہ لیکچر ہے اس میں سیکھا ہے کہ ایڈز مینیجر جو ہے جو آپ کے موبائل میں ہوتا ہے, یہ آپ کا جو ایڈ مینیجر ہے یہ آپ کو صرف نہایت بیسک لیول کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھاتا ہے اور بیسک آپ کے مسائل جو حل کرتا ہے. آپ اس ایڈ مینیجر سے اپنے کلائنٹ کی جو ریچ ہے, جو اپنے کلائنٹ کی آپ کی پیمنٹ کی جو آپ نے اسپینڈ کیا ہے, جو آپ کا ایج, جو آپ کا ایڈ کس لوگوں تک پہنچا ہے, وہ کیٹیگریاں, یہ تمام چیزیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ایڈ مینیجر کے ساتھ کوئی پروفیشنل یا ٹیکنیکل جو کام ہے وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو اینڈرائڈ میں ہمارے پاس فیسلٹی آتی ہے یہ اتنے زیادہ ملٹیپل قسم کی ٹیکنیکل جو ہائی لیول کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتی, بیکاز موبائل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کال سننے اور کال جو ہے وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے بیسک فنکشن. سو موبائل کے اندر وہ تمام چیزیں اپنے پروفیشنل اور ٹیکنیکل جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان پیرامیٹرز کو پورا کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہوتی. سو یہاں سے یہی چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ آپ سیکھیں گے اب, اور ان چیزوں کو آپ پریکٹس کریں گے اور اپنے کلائنٹ کو آپ بتائیں گے کہ سر یہ دیکھیں اپنا موبائل کھولیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں کہ آپ کی کیمپین جو ہے اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. سو فار ایز دی ریزلٹس آر کنسرنڈ, سو فار ایز دی نتائج آف یور کیمپین آر کنسرنڈ, اس حوالے سے یو کین پراپرلی گائیڈ یور کلائنٹ کہ سر دیکھیں جی یہ ہے. اور یہ اچھی بات بھی ہے. اچھی بات کیوں ہے؟ آپ کا جو اپنا ذاتی پروفیشنل اکاؤنٹ ہے اس میں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو آپ نے سیکھی ہیں ساری کی ساری اس 2 مہینے کے کورس کے اندر, اس کے اندر جو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں وہ آپ نے سیکھی ہیں, آپ نے ان کو بیچنا ہے, آپ نے ان کو بیچ کے پیسہ کمانا ہے.
آپ جانتے ہیں سب سے چھوٹا موٹا کلائنٹ جو ہے منیمم بھی 15,000 روپیہ آپ نے اسے چارج کرنا، جیسے کہ آپ نے سیکھا ہے، جس کی ایک دکان کی بھی جو ہے وہ اس کا دفتر ہے نا، تو اس سے بھی آپ نے 15,000 سے کم جو آج کا ریٹ چل رہا ہے 2021 کا فیبرری کا، اس سے کم ہے ہی نہیں ہے یار، ٹھیک ہے۔ اور اچھا کلائنٹ جو ملتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نیو ایج والوں کو میں نے کیمپین کی تو میں نے ان سے 1,00,000 روپیہ لیا، تو کرنی تو کیمپین ہی ہے، بٹ اٹ ڈپینڈس اپون کلائنٹ کی اس کی ورتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کتنی اچھی ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اپنے کلائنٹ کو وہ تمام ایکسپرٹیز اپنی ذاتی اگر اپنے اس کمرشل اکاؤنٹ سے دکھانا شروع کر دیں گے، تو وہ تو آپ کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو جاننا شروع کر دے گا آہستہ آہستہ۔ آپ کا کلائنٹ جو ہے اگر آپ کے ساتھ 6 ماہ کام کرتا ہے تو 6 ماہ کے اندر تو وہ بہت کچھ سیکھ جائے گا آپ سے۔ سو ایڈ مینیجر کا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں کھولیں جا کے ایڈ مینیجر، یا اپنا ایڈ مینیجر کھول کے اس کو دکھا دیں موبائل میں، وہ اپنے آپ کے موبائل میں اپنی جو کیمپین اس نے رن آپ سے کروائی ہوگی، اس کی ریچ اور اس کی جو ٹارگٹنگ ہے یا اس کے نتائج جو ہے اس کو دیکھ سکے گا، اس کے پیسے کتنے خرچ ہوئے ہیں۔ مین مسئلہ ہوتا ہے یار کتنے میرے پیسے خرچ ہوئے ہیں، تو اس کا پیسہ کتنا خرچ ہوا، اس کا نتیجہ کتنا آیا، یہ دو چیزیں کلائنٹ آپ سے بیسیکلی مانگتا ہے، وہ دو چیزیں آپ اس ایڈ مینیجر کے تھرو کھل کے اپنے کلائنٹ کو دکھا سکتے ہیں۔ وہ جتنا مرضی اس کو دیکھے، وہ آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آپ کے ساتھ 1 سال وہ کام کرتا ہے، 2 سال کام کرتا ہے، 5 سال کام کرتا ہے، تو یہاں سے وہ اس کی جو مطلب کی چیزیں ہیں کہ یار کتنے بندوں کے پاس پہنچا اور کتنے پیسے خرچ ہوئے، یعنی کہ نتیجہ کیا آیا اور میرا خرچہ کیا آیا، یہ دو بنیادی جو اس کا حق ہے جاننے کا، یہاں سے اس کا بنیادی حق آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے وہ کبھی بھی یہاں سے آپ کا کلائنٹ نہیں جان سکتا۔ سو آپ اپنے موبائل میں ایڈ مینیجر کو انسٹال اگر کرتے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ کہ کتنا خرچ آیا اور نتائج کیا ہوئے یہ اس کو بڑے آرام سے دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایڈ مینیجر جو کہ نان پروفیشنل ہے، اینڈرائڈ کے اندر ہے، پلے اسٹور سے اپنی جو اپنے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا یا کر سکیں گے، اس کو آپ اپنی ذاتی ایڈ کو ڈیزائن کرنے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ اس کو رن کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جس کے اندر کہ آپ اس ایڈ مینیجر کے تھرو کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کو اچھے سے آپ نے ریوائز کر لیجیے گا۔ کوئی کوئری کوئی مسئلہ ہو تو مجھے انڈیپینڈنٹلی آپ نے میسج کر دینا ہے، وائس میل کر دیجیے گا، کال کر دیجیے گا، ہر بندے کے ہر سوال کا انفرادی حیثیت میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی، پھر ملیں گے کسی اور لیکچر میں، کسی اور کلاس میں، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔